وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأدب جنة للناس أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین اکرام، آج کے اس درس میں ادب سے متعلق چند معروضات عرض کرنی ہے، چند گزارشات کرنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس ارشاد مبارکہ میں فرماتے ہیں الادب جنۃ للناس، ادب لوگوں کے لیے ڈھال ہے. کیا مطلب؟ جس طرح ڈھال کے ذریعے سے ایک آدمی دشمن کے تیر و تلوار سے، نیزے سے، دشمن کے گولیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو امن میں کر سکتا ہے، تو اسی طرح ایک آدمی ادب کو اپنا کر، ادب والی زندگی کو اپنا کر لوگوں کی باتوں سے، تان و تشنے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ کسی معاشرے میں رہتے ہیں، کسی محلے میں رہتے ہیں، تو آپ کو علم ہوگا کہ ایک آدمی ادب والا ہے تو سارے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا بہت ادبناک ہے، فلاں کا بیٹا ادب والا ہے، فلاں شخص ادب والا ہے. سارے لوگ اس کی اچھی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں دیتے ہیں. لیکن اس کے خلاف اگر کوئی بے ادب ہے تو سارے معاشرہ، سارے گھر والے، معاشرے والے، محلہ والے، سارے لوگ اس سے تنگ ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس اکیلے کے لیے نہیں بلکہ اس کے والدین کے لیے بھی باعث تان و تشنیع ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں کے بیٹوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے، فلاں کے بیٹے حرامی ہیں. اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹوں کے ساتھ نہ گھومو پھرو، وہ تو لوفر ہیں، وہ تو حرامی ہیں، وہ تو بے ادب ہیں. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اسی طرح ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے از خدا جوئی میں توفیقی ادب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. یا اللہ، میں اللہ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں، کیونکہ بے ادب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. آج ہم اللہ کے فضل سے کیوں محروم بیٹھے ہیں؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل ہو، لیکن اس کے اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں. جو شخص ادب والا ہوتا ہے اللہ کا فضل اسی کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جو شخص بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد، بلکہ آتش در ہما آفاق زد. کہتے ہیں بے ادب اکیلے خود برا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ برائی نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کی بے ادب والی جو آگ ہے، بے ادبی کی جو آگ ہے یہ پورے معاشرہ کو گھیر لیتی ہے. تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، یہ بے ادب والا جو مسئلہ ہے، یہ آج کل بے ادبی والا دور بہت عام ہو گیا ہے. باپ بیٹے کی کوئی تمیز نہیں، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی کوئی تمیز نہیں، ماں کی کوئی عزت نہیں کرتا. حالانکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو. اور یہ ان کے آداب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس کا، جس طرح آپ ایک دوسرے کو آوازیں کرتے ہو، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز کر کے نہ پکارو. یہ قرآن نے ہمیں آداب کی تعلیم دی ہے، اور یہ ہمیں حدیثوں میں آداب کی تعلیم دی، احادیث بھی ہمیں آداب سکھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان آداب کے اندر شامل کریں جن آداب کا ہمیں قرآن اور حدیث تعلیم دیتا ہے. صحابہ کیسے تھے؟ وہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے، تو انہوں نے جب آداب کو اختیار کیا تو کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. جیسا کہ ایک واقعہ صحابہ کا آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ صحابہ آئے اور دروازے سے اندر آ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو صحابہ کے اندر اتنی ادب اور اتنی تابعداری تھی کہ وہیں بیٹھ گئے. یہاں تک آتا ہے کہ ایک صحابی کا ایک پاؤں دروازے کے اندر اور ایک باہر تھا اور اسی طرح بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اندر آ جاؤ. یہی صحابہ تھے جن کے ادب کی وجہ سے وہ نیچے سے لے کر اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے. لیکن آج ہم نے ادب کو چھوڑا تو ہم اعلیٰ مقام سے گر کر زمین کی پستی میں چلے گئے. اگر آج ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم غیر معمولی انسان بن جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خاص کر دو چیزوں کو اپنائیں.
ایک اچھے اخلاق اور دوسرے اچھے آداب۔ اگر اس پرفتن دور میں ہم ان دو آداب کو اپنائیں گے، اچھے اخلاق اپنائیں گے، اچھی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے، ادب والے بن جائیں گے، ہم بھی ان ترقی کے منازل تک پہنچ سکتے ہیں جن ترقی کے منازل کا قرآن اور حدیث نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور اگر ہم نے اسی طرح ہر جگہ بے ادب ہوتے رہے اور اسی طرح اخلاق کو ہم نے پس پش ڈال دیا اور بے اخلاقی کی حد کر دی، تو ہم اسی طرح ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور دشمن ہم پر ہر طرح سے غلبہ حاصل کرے گا۔ اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ Oh